बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल औलिया पाकिस्तान पे हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मैं हज सीज़न 2024 में हज परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे आया हूँ अल्लाह पाक के हुक्म से। तो यहाँ पर जो लोकल ज़ियारात हैं जो हम पैदल चल के कर सकते हैं, आज हम आपको वो वाली दिखाएंगे जगह मुख्तसर तौर पे। और इस वक्त जो मैं आपको जगह दिखाने जा रहा हूँ, मुशरिकीन अरब जो से थे उनकी जालियत का एक मुँह बोलता सबूत है। شبيكة أول شهداء في الإسلام آل ياسر. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دعا لهم قال ألا لكم الجنة يا آل ياسر، واتجه إلى المدينة المنورة، وهنا صارت المعركة في الشبيكة، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اس وقت ہم حرم پاک کے بالکل قریب کھڑے ہیں۔ حرم کی ایکسٹینشن وہ پیچھے تک جا چکی ہے اس وقت، لیکن یہ جگہ یہ کور نہیں کر سکے ہیں۔ اور یہ بالکل وہی جگہ ہے، اس جگہ پہ اسلام کے پہلے شہید مرد اور خاتون یعنی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی وائف حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس جگہ پہ ظلم و ستم ان پہ ہوا تھا اور وہ اسی جگہ پہ مدفون ہیں۔ اور جو ہی پیدا ہوتی تھی بچیاں دور جاہلیت میں، ابو جہل خاص طور پہ جو مشرکین مکہ کا سردار تھا، وہ ان کو زندہ دفن کرنے کا حکم دیا کرتا تھا اور لوگ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ مشرکین مکہ کی جاہلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ کو ہم ابھی دکھاتے ہیں، اس میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کون سی جگہ پہ ہوا کرتا تھا، اس ہمیں وہاں پر ہم آپ کو لیے چلتے ہیں۔ وہاں پر ان کے نام سے جہاں پر ان کا گھر تھا، وہاں پر ابھی ان کے نام سے ایک مسجد بنا دی گئی ہے۔ لوکیشن کچھ اس طرح ہے کہ یہ سامنے 84 نمبر گیٹ ہے، باب رقم 84، اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ آپ یہ بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے جی، مرکز شرکت المکہ السکنی التجاری، یہ لکھا ہوا ہے بالکل مڈل میں، ٹھیک ہے۔ یہ سائڈ پہ اس کا KFC ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت بلڈنگ بنی ہوئی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جی جہاں پہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ یہ سامنے مسجد ابو بکر صدیق ہے۔ حرم پاک سے ہم نے یہاں سے غزہ والی سائڈ پہ جانا ہے اور دائیں سائڈ سے ہم نے ٹرن لینا ہے۔ دائیں سائڈ پہ یہ یہاں پر واش روم نمبر 3 ہے میلز کے لیے، یہاں سے ہم نے غزہ والی سائڈ پہ نکلنا ہے۔ نہیں یہ یہاں سے الغزہ سائڈ یہ آ رہی ہے اور ادھر سے دخول ہم نے کر لیا۔ یہ جو آپ کو سامنے اس وقت نظر آ رہی ہے ایک بلڈنگ کی نچلی جو بیسمنٹ تھی، یہ بیسیکلی جبل ابو قیس ہے۔ جبل ابو قیس سب سے پہلے دنیا میں پانی سے جب زمین زائل ہونا شروع ہوئی تو اس وقت سب سے پہلے خانہ کعبہ والی جگہ ایک ٹیلے کی مانند ظاہر ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ پہاڑ جس کو ہم جبل ابو قیس بولتے ہیں، یہ دنیا میں پہلا پہاڑ جو ظاہر ہوا تھا۔ آگے چلتے ہیں اور مزید جبل ابو قیس کے متعلق آپ کو مزید تفصیلات بتاتے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں سیلاب آیا تھا تو اس وقت خانہ کعبہ والی جگہ پر حجر اسود موجود تھا، تو فرشتوں نے جو حجر اسود ہے وہ اس پہاڑ کے اندر چھپا دیا تھا تاکہ اس سیلاب سے بچایا جا سکے۔ دوسرا جو ہماری تاریخی کتابوں میں روایات ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جہاں پر مدفون تھے تو سیلاب سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ جسد حضرت آدم علیہ السلام کو اس پہاڑ کے اندر لا کے رکھ دو۔ یہ تاریخ تبری
طبقات ابن سعد اور جو مشہور کتابیں ہیں ان میں یہ آپ تاریخ کا حصہ پڑھ سکتے ہیں، موجود ہے اور لکھا گیا ہے اس کے اندر۔ تاریخ طبری تقریباً 309 ہجری کی امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ ان کی لکھی ہوئی یہ تاریخ کی بک ہے۔ یہ جبل بکیس کا آپ نظارہ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی تک مشہور یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اسی پہاڑ کے اندر آرام فرما ہیں۔ یہ جبل ابو قیس پہاڑ کے اوپر وہ آپ کو اوپر 2 کھڑکیاں سی نظر آ رہی ہے۔ یہ مشہور ہے اس جگہ پہ کہ جو بڑھیا عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، اس کا گھر اس پہاڑی پر اس مقام پہ ہوتا تھا۔ یہ غیر مستند روایت ہے۔ جبل ابو قیس کے ساتھ یہ ایریا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جگہ شیب ابی طالب کی جگہ تھی۔ یہ مکہ سے جگہ ہٹ کی تھی اور اس جگہ پر قریش خاندان نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حفاظت کے لیے 3 سال تک مسلمان اس جگہ پہ رکے تھے، اور کفار مکہ نے آپ سے اور قریش خاندان سے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اب یہاں پر بس اسٹیشن بنا ہوا ہے، اور یہ سامنے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جگہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش گاہ ہے، مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اصل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا وہ عرب ان لوگوں نے اتھارٹیز نے وہ اصل میں نیچے انہوں نے اس کو فل کر دیا ہے، ریت کے ساتھ فل کر دیا ہے، اور اصل گھر نیچے زمین کے اندر موجود ہے، اور اوپر انہوں نے یہ لائبریری بنا دی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ جو آپ کو واش روم بنے نظر آ رہے ہیں حرم پاک کے ساتھ، یہ پہلے ادھر ابو جہل ملعون کا گھر ہوا کرتا تھا بالکل حرم پاک کے ساتھ۔ اب یہاں پر واش روم قائم ہے، اور بس یہ ایک اللہ کی لعنت ہے اس پہ۔ اسلام کا بدترین دشمن تھا وہ، دل سے وہ مانتا تھا کہ یہ نبی ہیں، لیکن چونکہ سرداری کی وجہ سے وہ اپنا اس ٹرانس نہیں چھوڑتا تھا، اور مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا۔ اب یہ مروہ گیٹ ہے میرے سامنے، مروہ گیٹ سے آپ نکل کر باہر آئیں تو یہ جو آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے، اور یہ والا جو ایریا ہے یہ اس جگہ پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اس گھر میں ہوئی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت پر جانے سے پہلے اپنے بستر پر لٹا کر سبز چادر دے کر کہا تھا کہ سو جانا۔ اس دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا آپ ادھر سوئے تھے، اور صبح جب اٹھے تو کفار نے سمجھا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، کیونکہ انہی کی سبز چادر مبارک انہوں نے اپنے جسم مبارک پہ اوڑھی ہوئی تھی، لیکن جب دیکھا تو یہ تو علی ہیں، تو ان سے پوچھا کہ محمد کدھر ہے؟ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا خدا جانے، یہ کہہ کے حضرت علی امانتیں واپس کر کے بس مدینہ چلے گئے تھے۔ یہ جو سامنے آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، اس بلڈنگ کے ویڈیو کے بالکل مڈل میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ جبل ابو قیس ہے، اور بلڈنگ کے بالکل ساتھ ہی آسمان والی جگہ پہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھایا تھا کفار کو۔ کفار نے یہ بات کہی تھی کہ جادو تو زمین پہ چلتا ہے، یہ تو وہ معاذ اللہ جادوگر ہے، تو چاند پہ کم از کم اس کا جادو نہیں چلے گا۔ تو اس لیے انہوں نے مطالبہ کیا تھا آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، تو اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہاتھ سے اللہ پاک کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ رونما ہوا تھا، اور پوری دنیا میں دیکھا تھا، انڈیا کے لوگوں نے بھی دیکھا تھا۔ وہاں سے ایک شخص چلا تھا، اس کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، تو اس شخص نے آ کے مکے کی طرف چل پڑا تھا کہ اسلام قبول کیا تھا۔ یہ ہم الغزہ والی سائڈ سے تقریباً 1 کلومیٹر چلے ہیں، اور یہ آپ کو ویڈیو میں 2 چھوٹی چھوٹی مساجد نظر آ رہی ہیں، ایک رائٹ سائڈ پہ ایک لیفٹ سائڈ پہ۔ جو رائٹ سائڈ والی پل کراس کر کے مسجد نظر آ رہی ہے، بس گزرتی ہے تو بتاتے ہیں آپ کو، اس کو مسجد شجرہ بولتے ہیں، اور جو رائٹ سائڈ والی کو مسجد فتح بولتے ہیں۔ اس مسجد کو مسجد شجرہ بولا جاتا ہے
کہ کسی کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل مانگی تھی، مکے کے بدو کہیں جو بھی کہیں آپ، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ دکھانے کا کہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا تو بتا کیا معجزہ چاہتا ہے، تو اس وقت پھر اس نے کہا تھا کہ اس درخت کے ذریعے معجزہ دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا اس درخت کو جا کے کہو کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، تو وہ درخت کے پاس گیا، اس نے کہا کہ تمہیں محمد بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو درخت اپنی جڑیں چیرتا ہوا سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گیا تھا، تو یہ معجزہ دیکھ کے وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ سائڈ پہ آپ کو مسجد شجر نظر آ رہی ہے، اور یہ سامنے اس وقت جو ویڈیو کے مڈل میں نظر آ رہی ہے اس کو مسجد فتح بولتے ہیں۔ اس جگہ پر فتح مکہ سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل ادا کیے تھے اور فتح کا جھنڈا گڑا تھا۔ ابھی ہم سیدھا آگے جا رہے ہیں، روڈ کے لیفٹ پہ پل کے پاس یہاں پر مسجد جن ہے، اس کی آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ یہ سامنے جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسجد جن ہے۔ مسجد جن یہ وہ مسجد ہے جس رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو مسلمان کیا تھا اور قرآن پاک پڑھوایا تھا، آپ سے کلام پاک سیکھا تھا جنہوں نے، اور غالباً نماز بھی پڑھائی تھی۔ یہ یہاں سے آپ اس کی ہسٹری پڑھ سکتے ہیں، ویڈیو پاس کر کے آپ ہسٹری پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد جن سے آپ واپس ٹرن لیں ادھر سے، یہ لیڈیز والا پورشن ہے مسجد جن کا۔ یہ روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سے رائٹ سائڈ سے یہاں پر جنت المعلا سیمنٹری آپ جا سکتے ہیں۔ یہ تقریباً جو جنت المعلا آخری زیارت ہوتی ہے، اور 2 کلومیٹر 2 سے 2.5 کلومیٹر پہ واقع ہے۔ مسجد جن کے بعد آخری زیارت مقبرۃ المعلا، مکہ کا قبرستان۔ اس جگہ پہ حضرت عبداللہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے۔ سب سے پہلے یہ جو آپ کو آرام گاہ دکھانے لگا ہوں، یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو کہ مدینہ میں ہجرت کے پہلے سال میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والے پہلے مولود تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کئی سال مکہ المکرمہ کے اور حجاز مقدس کے آپ حاکم رہے ہیں، اور حجاج بن یوسف کے حملہ مکہ پر 17 جمادی الثانی 73 ہجری کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر جو کہ صاحبزادی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہاں پر آرام فرما ہے۔ یہ جو آپ کو ویڈیو میں آرام گاہ نظر آ رہی ہے، یہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بھائی تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ یہ جو آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں کھڑے اس جگہ پہ، امہات المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے اس جگہ پہ، یہاں پر اندر۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، اور یہاں پر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدفون ہیں۔ یا اللہ ان کے صدقے ہم تمام مسلمانوں پر رحم فرما۔ یہ سامنے ویڈیو کے مڈل میں جو آپ کو قبر مبارک نظر آ رہی ہے، یہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی تھے، اور نبوت پہ انہوں نے پہرا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوانی تک آپ کو سپورٹ کیا۔
ابھی جنت البقیع سے ہم واپس آ رہے ہیں. تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. امید ہے آپ کو کافی پسند آئی ہوگی. تو ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.